अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जहां जहां आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वेलकम। मैं हूं आलिया शाह और मेरे साथ आज बहुत ही मोजिस दो शख्सियात, दो मेहमान भी मौजूद हैं। पहले उनसे आपका तारुफ करवाती हूं और फिर मैं तारुफ करवाऊंगी अपने आज के टॉपिक का, आज के मौजू का, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे लिखारी हैं, इसके अलावा एक्टिविस्ट भी हैं, सबूक सैयद। बहुत शुक्रिया सबूक सैयद हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा भारत से हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं रोहित शर्मा जी, जो कि मारूफ जर्नलिस्ट है भारत के। इसके अलावा बहुत से आपको फोरम्स पे ये नजर आएंगे भारत को डिफेंड करते हुए, बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। आज का नाजरीन हमारा जो मौजू है वो बहुत ही अहम इसलिए है कि उसका ताल्लुक हम सब से है। उसका ताल्लुक भारत से भी है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी, उसका ताल्लुक पूरी दुनिया से है। मैं आज कुछ बात करूंगी इंसानी हकूक के हवाले से। पाकिस्तान में और भारत में इस वक्त दो ट्रेंड्स चल रहे हैं, लेकिन हमने बात करनी है 2 से 3 बातों टॉपिक्स पर। पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो है अमर जलील। यानी ये कि अमर जलील हमारे एक पोइट हैं पाकिस्तान के, सिंधी शायरी के एक राइटर और पोइट हैं, और उनके खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ फतवे भी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरीके से भारत में आज के दिन उनके तमाम टीवी चैनल्स पर एक वीडियो चल रही है जिसमें मध्य प्रदेश की एक लड़की को, जिसको रेप किया गया और उसके बाद जो है उसको रस्सियों से बांध के उसके साथ ज्यादती की गई। उसके बाद उसी लड़के के साथ, जिसका ये अमल था, उसी लड़के के साथ उसको रस्सियों से बांधने के बाद उसको परेड कराई गई है। इतना खौफनाक ये वाकया है और ये हर तरफ इसकी जो है फुटेज हमें नजर आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर अमर जलील टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो भारत की तरफ से गो बैक मोदी टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि जो साउथ में कहा जा रहा है कि केरला और वहां पर मोदी जी के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है और सोशल मीडिया पे इस वक्त भारत में टॉप ट्रेंड है कि मोदी वापस जाओ। तो क्या बांग्लादेश के बाद वहां पर बहुत से मुजाहरे हुए, तो अब भारत में के अंदर भी इस तरह के मुजाहरे शुरू हो गए हैं मोदी जी के खिलाफ? इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सबूक सैयद, इससे पहले कि मैं भारत की टॉपिक की तरफ चलूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो अमर जलील साहब एक शायर हैं, देखिए शायर, मुसन्निफ, सहाफी, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब जब कोई बात कहते लिखते हैं तो उसका मतलब कोई डायरेक्ट ये नहीं होता कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उसके ऊपर फतवा लगा दिया जाए। आप अगर हम तारीख उठा के देख लें सबूक, तो आप देखिए फैज, फराज, बाबा बुल्ले शाह, इसके अलावा आप रूमी, पूरी दुनिया के अदब में इस तरह की शायरी भी की जाती है और मुसन्निफ ऐसी बातें लिखते हैं। उनकी एक नज्म जो कि काफी अर्सा पहले रिकॉर्ड हुई थी, उसकी वीडियो वायरल हुई जिसके ऊपर कुछ मौलवी हजरात या कुछ ऐसा तबका है जिसने ये ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और फतवे लगा दिए। उस नज्म में उन्होंने ये कहा है, अल्लाह मियाँ से पूछा है कि औरत जो है वो इतनी महान हस्ती है, इतनी बड़ी चीज जो खुद तख्लीक करती है, औलाद पैदा करती है, तो उसको जो है पैगंबर का दर्जा क्यों नहीं दिया? इस बात पर ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया आलिया शाह आपका और रोहित शर्मा जी, नमस्कार आपको मेरी तरफ से। अच्छा देखें आलिया, ये जो सूरत हाल जिसका आज पाकिस्तान सामना करना पड़ रहा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नई नहीं है और हमारे इस पूरे खत्ते के अंदर ये चीज़ नई नहीं है। प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ कराची में हूँ और हमारी दोस्त हैं बहुत अच्छी, उज़मा अल करीम, आप जानती हैं उन्हें, तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो उनके बेटे भी साथ थे। तो हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा था कि हम जिस दौर में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हम बैन सुतूर पढ़ते थे। जो अल्फाज होते थे हम उनके अंदर मानी, टाइम ऐसा आ चुका है कि डायरेक्ट हैं, ये हम बटन की तरह ऑन और ऑफ होते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि इसके दरमियान गुफ्तगू जो होती है उसे किस किस पैराए में, किस किस नुक्ता नज़र में और किस किस मफहूम के साथ हम चीज़ों को देखते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, इस वक्त रोहित शर्मा जी इंडिया से हैं, आप लाहौर में बैठी हैं, मैं कराची में हूँ, तो हम सब लोगों का पस मंज़र मुख्तलिफ है, हम सब लोगों की तालीम मुख्तलिफ है, हम सब लोगों की ज़बानें मुख्तलिफ हैं और हम जब बात करते हैं तो हमारे पीछे हमारा वो कदर खड़ी होती है, हमारा कल्चर खड़ा होता है, हमारी तालीम खड़ी होती है और हमारा वो सबसे बड़ी बात माहौल खड़ा होता है। अब जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात को बाज़ औक़ात पंजाब का बंदा, सिंध का बंदा या इंडिया का बंदा उसे अपने पस मंज़र के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक और अपनी तरबियत के मुताबिक पढ़ता है, अपने शऊर के मुताबिक पढ़ता है। तो बाज़ औक़ात शायर को और अदीब को सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ही पेश आता है कि वो कहाँ पर खड़ा होकर क्या बात कर रहा है और कहाँ पर बैठा हुआ कौन सा बंदा उसकी बात को कैसे ले रहा है।
تو یہاں پر بھی یہ پرابلم ہوا، اور یہ پرابلم کوئی نیا نہیں ہے، یہ عمر جلیل صاحب کے ساتھ پہلا حادثہ نہیں ہے۔ جب اقبال نے کہا تھا شکوہ لکھی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگے تھے۔ جب یہ کہا تھا بھلے شاہ سمرنا نہیں غور پیا کوئی ہور، تو اس وقت اس کو بھی گمراہ کہا گیا تھا۔ جب ان الحق کا نعرہ لگایا تھا منصور نے، تو اسے بھی کافر کہا گیا تھا کہ منصور جو ہے وہ اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تو اس پر بھی بات کی گئی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی اب کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے، سوسائٹی لٹریچر سے دور ہوتی جا رہی ہے، معاشرہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا ڈائریکٹ لینگویج استعمال کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا حادثہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بڑی مشکل سے ہضم کیا، وہ ہضم نہیں ہو پا رہا۔ وہ مشال خان کے قتل کا واقعہ ہے مردان یونیورسٹی میں۔ مشال نے کچھ شعراء کے وہ تو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ جی ہاں، تو مشال نے کچھ شعراء کے اشعار لکھے تھے، اور ان جو اشعار تھے ان کے اندر اسی طرح کے معنی تھے، اسی طرح کی تراکیب استعمال ہوئی تھی۔ اب اس یونیورسٹی کے جو بچے تھے جنہیں ٹریپ کیا گیا، جنہیں یرغمال بنایا گیا، انہیں بتایا کہ دیکھو یہ کیا لکھ رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں لکھ رہا تھا، وہ میر نے کہا تھا، وہ غالب نے کہا تھا، وہ سودا نے کہا تھا، وہ مومن خان مومن نے کہا تھا۔ ان کے اشعار لکھنے کی پاداش میں اس کی اتنی برے طریقے سے لنچنگ ہوئی کہ میں آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں وہ ریل چلنا شروع ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے اس بچے کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا، اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اصل میں ہم ایک ایسے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم ایسے ٹچے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں بات کرنے سے پہلے بات کو سنسر کرنا پڑتا ہے، بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، اور عمر جلیل صاحب بھی آج اسی حادثے کا اور اسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ 4 سال پرانا واقعہ ہے، یہ 4 سال سبق سید، اگر مجھے موقع دیجیے گا، قطع کلامی کی معافی، پہلے میں روہت جی سے ذرا اسی حوالے سے ایک بات کر لوں۔ یہ آپ کا واقعہ میں سنتی ہوں آ کے ان کے بعد۔ روہت جی، یہ جو ہم بات کریں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہم بھارت میں بھی دیکھتے ہیں کہ آئے دن اس طرح کی وہاں پہ بھی ذہنیت موجود ہے، مائنڈ سیٹ وہاں پر بھی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آج ایک بہت ہی ایسا واقعہ سامنے آیا جو آپ کے تمام ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے، جس میں ایک لڑکی کے ساتھ کیا ہوا وہ میں نے بتایا، اس کے بعد جس نے یہ کیا اسی کے ساتھ اس لڑکی کو رسیوں کے سے باندھ کر اس کو جو ہے اس کی پریڈ کروائی گئی۔ اتنا ظلم اور اتنا، یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کب تک یہ چلتا رہے گا، کیوں ہے ایسا؟ میم دیکھیے، یہ جو کہانی ہے یہ مدھیہ پردیش کی ہے، اور مدھیہ پردیش میں ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا، اس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی، پولیس نے 6 لوگوں کو، وہ جو 6 لوگ تھے 6 کو اریسٹ کر دیا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا یا اس پورا واقعہ کیا تھا، یہ بتانا ہی اپنے آپ میں یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں میں ان کلپریٹس کو جسٹیفائی کروں۔ یہ کس وجہ سے ہوا، کیسے ہوا، میں یہ اس میں نہ ہمارا لا جانا چاہتا ہے، کیا ہوا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں ہوا، لیسٹ بودرڈ، چاہے کچھ بھی ہوا، لوگوں کو لا اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو کیوں ہوا اس کو تو ہم نہیں بات ڈسکس کریں گے۔ یہ ہوا، دس واز رانگ، اور اس طریقے کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں اس کے لیے ان لوگوں کو سخت سے سخت پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری سوسائٹی کے رکھوالے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو ان کے ذمے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سوسائٹی کا کام جو پولیس کا ہے وہ پولیس کو کرنے دیا جائے، سوسائٹی ان کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ تو اس میں ایکشن پولیس نے لے لیا ہے، اور فردر اگر کوئی اور آدمی آگے آتا ہے، لانگ ٹرم کانسپریسی، کوئی لانگ کانسپریسی، کوئی ڈیپ کانسپریسی دکھتی ہے تو اس پہ بھی ایکشن کیا جائے گا۔ بٹ اس طریقے کی چیزیں اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل، اور اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ فرینکلی اسپیکنگ، کہیں اور بھی اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی دکھنا چاہیے، یہ بار بار پلے ہونا چاہیے کہ ایسا کیا تو یہ اریسٹ ہو گئے اور ان کو اتنے سال کی سزا ہو سکتی ہے، تاکہ وہ ٹی وی پہ دیکھ کر کے آگے کوئی کرنا چاہ رہا ہو تو ڈرے۔ بالکل صحیح آپ نے یہ جو بات کی کہ جب تک قانون حرکت میں نہیں آئے گا اور ایسے لوگوں کو بر وقت اور صحیح طریقے سے جو ان کا جو سزاوار ہے ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان کو پکڑا نہیں جائے گا، تو یہ معاملات تو آگے چلتے رہیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ بھی، دوسرا یہ کہ سبق واپس آپ کی طرف کہ یہ
صرف سزا دینے سے شاید کام نہ بن سکے، اس کے لیے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے کہا، آپ نے بلے شاہ کو کوٹ کیا، آپ نے رومی کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے تو اپنی شاعری میں، اپنی باتوں میں ایسی ایسی چیزیں کہی ہیں کہ جو پردے کے پیچھے، یعنی یہ کہ جو انسان کے اس میں نہیں ہے وہ دیکھ لیتے تھے، تو ان کے متعلق بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو سائی لاہوری، جنہوں نے کہا اللہ میاں تھلیا، انہوں نے یہ گزارش کی اللہ میاں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے رہے کہ اور بہت سے شعرا، جو شاکر شجاع آبادی ہیں سرائکی کے شاعر، انہوں نے کہا کہ جو 71 حوروں کی بات کی جاتی ہے کہ 71 مجھے ایک حوروں دے روٹی دے بدلے دو۔ یا اکتے گزارا کر سن، باقی حوروں کے بدلے تم مجھے روٹی دے دو، یہ والی شاعری، یہ والی جو مصنفین ہیں، جو فکشن ہوتا ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ آپ فتوے نہیں لگا سکتے۔ یہ جو ذہنیت ہے، آپ وہ واقعہ بھی بتائیے گا جو آپ بتانے لگے تھے، اور آپ بتائیے ذہنیت کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں عالیہ، یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اس بحث کو بڑی کنسٹرکٹیو اس میں لے کر آپ چلی گئی ہیں، اور روہت شرما صاحب نے جیسے کہا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، تو آئندہ ایسا نہ ہو یہ کیسے یقینی بنایا جائے، دس از مور امپورٹنٹ۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ نے کہا نا سزاؤں کے ذریعے، آپ کو علم ہے کہ قتل ہوتے ہیں، عدالتیں پھانسی کی سزا دیتی ہیں لیکن قتل روک نہیں رہے، زیادتیاں بالکل، ہوتی ہیں، عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، زیادتیاں جاری رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچوں پاکستان سے، کے اندر، بچیوں سے جاری ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا، کہا گیا کہ زینب کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ وہ جو حافظ عمران ہے اسے پھانسی لگا دی جائے، اس کو پھانسی لگا دی گئی، لیکن زیادتی کے واقعات ختم نہیں ہوئے، ہم ہر ہفتے زیادتی کے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ تو اصل بات جو ٹھیک ہے، آپ نے کہی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا اردو میں سد ذرائع، کہ آپ وہ اقدامات لیتے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہ یہ پائیں، کچھ ہوتا تو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی اس کو ختم کیا جائے۔ تو سزا بھی بڑی اہم ہے، لیکن سزا کے ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بڑا اہم ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ہمارے سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اصل میں اپنی ہر معاملے میں دیکھیں نا، یہاں میں کراچی میں ہوں، بہت خوبصورت شہر ہے، اس شہر کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، بندے کا بار بار من کرتا ہے کہ یہاں پہ آئے، لیکن یہاں پہ دیواروں پر پان کی پیک پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ کچرا گلی بازاروں میں پھر رہا ہے، اور بڑی کروڑوں روپوں کی پراپرٹی ہے، لیکن گندگی یہاں پر ڈھیر سے پڑی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک بات آ چکی ہے، وہ یہ کہ صفائی کرنا حکومت کا کام ہے، یعنی کہ ہم یہ حکومت کا کہہ رہے کام ہوتے ہے، ہیں کہ ہاں گند کرنا ہمارا کام ہے، ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہاں، ہوتے ہیں کہ گند کرنا۔ تو بالکل، جب تک سوسائٹی کے اندر سیلف رسپانسبلٹی کا کلچر متعارف نہیں کروایا جائے گا، آپ کی مسجد کا امام، آپ کے مندر کا جو پروت ہے، آپ کا جو چرچ کا پریسٹ ہے، وہ سارے مل کر، اور اسکول کا ٹیچر اور آپ کا نصاب، یہ سارے مل کر انسان بناتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچر اور آپ کے مذہبی رہنما، یہ سارے مل کر ایک اچھا انسان معاشرے کو بنا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ٹھیک ہے۔ معاشرے میں اچھا، آپ نے کہا کہ تربیت جو ہے، جس طرح میں نے تربیت کی بات کی کہ جب مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی بات ہوتی ہے تو تربیت کرنا ضروری ہے۔ اب جس طرح جب میں یہ پروگرام کرنے لگی تو بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس پہ یہ بہت خطرہ ہوتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ جو کہ جنہوں نے ٹرینڈ بنائے ہیں، جو کہ فتوے لگا رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا ہے نا سبوک، تو مائنڈ سیٹ کو جو تربیت کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے اساتذہ اور یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر ابھی بھی نہیں کر رہے، کیونکہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ٹویٹر پہ کون ہوگا؟ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا سوشل میڈیا پہ۔ صحیح۔ اچھا دیکھیں عالیہ، ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا ٹیچر ہے، کیا یہ واقعی ٹیچر ہے؟ آپ یو ایس میں تھی، میں آپ کو فالو کر رہا تھا، آپ جرمنی میں تھی، میں آپ کو فالو کر رہا تھا، آپ نے وہاں کے نظام تعلیم کا، نصاب تعلیم کا اور مزاج تعلیم کا، تینوں کا بڑا بغور مشاہدہ کیا ہوگا۔ مجھے بھی تھوڑا بہت اتفاق ہوا کہ میں نے ملکوں میں جا کر دیکھا، وہاں سوسائٹی کا جو سب سے قابل قدر انسان ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ کوئی فوجی نہیں ہے، وہ کوئی وردی والا نہیں ہے، وہ وہاں کا ٹیچر ہے۔ اور جب ٹیچر ایک رسپانسبلٹی دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑی چیز کیا دیتا ہے کہ ہر انسان کو یہ کہتا ہے کہ تم نے معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری کیسے بننا ہے۔ تو جب ذمہ دار شہری ایک فرد کے ساتھ جڑتا ہے تو بھلے 1000 لوگ غلط کام کر رہے ہوں، لیکن ذمہ دار شہری وہ ہوتا ہے کہ وہ ان 1000 غلط لوگوں کو دیکھ کر ان کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ وہ اس وقت بھی ٹھیک ہی کام کرتا ہے کیونکہ اس کی تربیت ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی میں المیہ کیا ہے کہ ہمارا استاد
غلط کام کی بنیاد رکھتا ہے. ہمارا استاد بچوں کی تعلیم تربیت کرتے ہوئے لاٹھی کا استعمال کرتا ہے, وہ انہیں گالم گلوچ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر ایسے کئی واقعات ہوئے کہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور اس کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو بالکل بہت زیادہ غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی جو ہے وہ اس طرح کیا اپنی جو اپنے اندر کا وہ ہے وہ بچوں پہ نکالتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے, بچوں کو نکالتے ہیں, تو یہ صورتحال بن جاتی ہے. جی جی بالکل سبوک اس کو مختصر کرتے ہیں کیونکہ اب روہت شرما جی سے میں ایک اور بات پہ جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. روہت جی, آج ایک جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان میں اگر ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ ہے تو بھارت میں ہے گو بیک مودی. مودی جی کے خلاف نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش میں مظاہرے ہوئے, ہم نے دیکھا کئی لوگ مارے گئے, یہاں تک ہوا, اب بھارت کے اندر بھی ایسا شروع ہو گیا ہے. تو ایسا کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا اتنا زیادہ ان کے خلاف یہ ایک جو اندر پکڑی تھی چیز وہ باہر آ رہی ہے؟ میں مودی پہ بعد میں جواب دوں گا. جو سبوک بول رہے تھے اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ انٹالرنٹ ابھی حال میں زیادہ ہو گئے ہیں. ہم حال میں مور ریسنٹلی ہم زیادہ اسٹاؤنچ ہو گئے ہیں. ایک ٹائم تھا, ہم نے بھی وہ ٹائم دیکھا جب استاد بسم اللہ خان ایک مندر میں شہلائی بجاتے تھے اور کسی کو پرابلم نہیں ہوتی تھی. رائٹ, واہ واہ اور واہ, کیا مثال دی آپ نے. اور ایک کرسچن آ کے ہندو ٹیمپل میں بھجن گاتا تھا, جسو داس نام ہے ان کا, کوئی پرابلم نہیں تھی. ٹھیک ہے, ہندو عید پہ جا کر کے خوشی سے جاتے تھے. بالکل ہاں, ہندو جا کر کے مزاروں پہ آج بھی جا رہے ہیں. اجمیر شریف آپ جائیں گی تو اجمیر شریف میں 99% ہندو ہوتے ہیں اب بھی. لیکن یہ جو اب انٹالرنس آئی ہے, میں دہلی سے آتا ہوں اور ایک ایسے شہر سے آتا ہوں جہاں پہ کرشن کی بھکتی 2 ہی آدمیوں کی فیمس ہے. کرشن کی بھکتی متھرا میں بہتوں کی فیمس ہے, یہاں سے قریب 100-150 کلومیٹر دور ہے. دلی میں 2 ہی آدمیوں کی فیمس ہے کرشن کی بھکتی. ایک ان کا نام ہے عبد الرحیم کھانے کھانا, جنہوں نے رحیم کے دوہے ہم نے بچپن میں پڑھے, وہ اکبر کے نورتنوں میں سے ایک تھے. اور ایک تھے ان کا نام بہت فیمس ہے, میں نام بھول گیا, انہوں نے لکھا تھا شاپ تلک سب چھینی رے متوں سے نینا میں لے کے, بہتوں نے گایا ہے. امیر خسرو, رائٹ. تو ہم لوگ اس سمے اتنے اس میں چلتے تھے. رائٹ, مسلم گنگا اسنان کرتے تھے اور ہندو عید کے لیے سیویا پکاتے تھے اور جا کر کے وہاں پہ جو نماز پڑھتے تھے ان کو کھلاتے تھے. ابھی مجھے ایک میر تقی میر کی شعر ملا جو انہوں نے خود بولا ہے. آج کی ڈیٹ میں کوئی اگر شاعر بول دیتا تو شاید اس کی گردن کاٹ دی گئی ہوتی. میر تقی میر کا شعر ہے کہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو, کشکا کھینچے دیر میں بیٹھا کب تک ترک کیا اسلام. ہے نا, مطلب ہاں صحیح کہہ رہے آپ, صحیح کہہ رہے. اب ہوتا آج تو اگر اب کوئی تک ان کا بول پتہ نہیں دیتا, کیا. ہاں بالکل ظاہر ہے کہ یہی تو وہ ختم ہو چکا ہوتا. اتنا انٹالرنس اب کر رہے ہیں ہم. اس زمانے میں یا آج سے 20 سال پہلے بھی ہم اتنے نہیں تھے. یہ جو انٹالرنس بڑھ رہا ہے یہ ہماری سوسائٹی کو بالکل ختم کرتا جا رہا ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ فریلی بول نہیں سکتے. کوئی آدمی فریلی بولے بھائی, اگر کوئی آدمی فریڈم آف اسپیچ یا ایسے یہی شاعر ہیں, یہی میر اور یہی فیض ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ریولیوشنز کریٹ کر دیے. یہی وہ صوفی سنت ہیں جنہوں نے اتنے بڑے ریولیوشنز کریٹ کیے. اگر آپ انہی کی زبان پہ تالا لگا دیں گے تو ریولیوشن سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو کون ختم کرے گا, کون چینج کرے گا. صحیح, بہت اچھی بات. اور اس کے لیے اسٹیٹ ریسپانسبل ہے. کوئی بھی آدمی ایسا نکالے تو اس کو امیڈیٹلی اریسٹ کرنا چاہیے, اور جو اس کو پروپوگیٹ کرے, جو اس کو ٹویٹر ٹرینڈ بنائے, جو ان سب کو بھی ان کے اوپر بھی ان کیس سب کو بھی پکڑنا چاہیے. بالکل صحیح. جی, اب مودی جی کی وہ جو آج چل رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیے, مودی کی بات جہاں تک یہ ہے, گو بیک مودی جو ٹرینڈ ہے وہ بہت دن سے چل رہا تھا, پہلے بھی چلا, اور اب شاید کہ وہ گو بیک مودی ایک ٹرینڈ ہے جس میں کوئی تمل ناڈو سے ایڈ کر دیتا ہے, کوئی بنگال سے ایڈ کر دیتا ہے. اتنے سارے ٹرینڈز آج ہی نہیں, پہلے بھی جھوٹا مودی اور یہ کیا بولتے ہیں اسے چوکیدار چوری, یہ ٹرینڈ بھی چل چکے ہیں. لیکن مودی کی پاپولیرٹی نہیں گرتی دکھ رہی. دا ریزن بینگ کہ مودی ہر بار اپنی جب بھی کبھی الیکشن ہوتا ہے بیٹر ریزلٹس لے کے آتے ہیں. ابھی بھی ویسٹ بنگال میں الیکشن اس سمے چل رہا ہے,
8 फेजेस इलेक्शन है, एक फेज हो चुका, एक फेज अभी 1 अप्रैल को है, इसका रिजल्ट 2 मई को आएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। या तो मोदी, और वहां पे कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, सारे के सारे वोट मोदी के नाम पे मांगे जा रहे हैं। तो अभी तक अच्छा। ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि मोदी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, ओपिनियन पोल्स हैं, पता नहीं हमें क्या होगा, लेकिन अगर नहीं बनी तो मोदी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन। इन ट्रेंड्स का हमें कोई इम्पैक्ट होता नहीं दिखता है, हालांकि मोदी ये बात भी सही है। रोहित जी कहीं ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी की बिना पर तो नहीं ये ट्रेंड्स बन रहे हैं? वो मशहूर इतने हैं कि ट्रेंड बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मोदी के साथ एक खूबी है, मोदी को जितना कंडेम करते हैं मोदी उतनी ज्यादा वोट लाते हैं। मोदी हैज अ रिवर्स इम्पैक्ट। मोदी को जितना आप गाली देंगे उतना मोदी पॉपुलर होते हैं। आई डोंट नो व्हाट ये ट्रेंड कैसा है, लेकिन मोदी के साथ, मोदी को अगर आप कंडेम करना बंद कर दें तो मोदी मैं आपको बताती हूँ, वो जो है ना, पहले क्योंकि बांग्लादेश वो गए थे और वहां पे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मुजाहिरे हुए थे, वहां से वो जाहिर उनको निकलना पड़ा। उसके बाद जब वो अब असम और उस पे कहा जा रहा है, उस बिना पे उसको अटैच करके कहा जा रहा है कि गो बैक, कि भाई यहाँ से भी चले जाओ, और ये भी कहा गया है कि हम इसको यूपी नहीं बनाना चाहते असम को, और इस तरह की मैं देख रही थी बहुत सी बातें लिखी गई हैं, और उसमें कहा गया है कि गो बैक मोदी सिर्फ उनके लिए, साउथ के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, दलित्स हैं, हिंदू हैं, सब के सब जो हैं वो ये चाहते हैं। इस तरह की बातें लिखी गई हैं। असम में तो गवर्नमेंट ही मोदी की है और मोदी की वजह से ही बनी है। मोदी को, वहां का जो चीफ मिनिस्टर था, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां के, वो सेंटर में थे और उनको वहां भेजा गया पैराशूट कैंडिडेट की तरह। तो और 5 साल पहले बने थे, अभी दोबारा फिर यही वहां के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। इट इज दैट ट्रेंड्स भी हैं, लेकिन एक बात मानने वाली होगी कि आज इस समय जो है, आज से 5 साल पहले जो माहौल था कि मोदी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था, अब उनको कंडेम करना शुरू कर दिया लोगों ने, पेट्रोल प्राइसेस पे, डेवलपमेंट इश्यूज पे। तो धीरे धीरे करके एक मोमेंटम बन रहा है, लेकिन मोदी अभी भी हाईली पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, चलिए इस पे सबूक सैयद से भी इस पे राय ले लेते हैं। सबूक वो कह रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मोमेंटम बन रहा है। आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की जो हुकूमत है, उसमें देखा बांग्लादेश में आपने देख लिया क्या हुआ, आप जानते ही हैं, और अब जो है भारत के अंदर भी ऐसा हो गया, तो उसके पर आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं मोदी साहब के बजाय इसका ओवरऑल पूरे खित्ते का एनालिसिस करना चाहूँगा कि जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स थी वो पिछले 10 सालों में बड़ी तेज़ी के साथ पैदा हुई और बड़ा रुझान साज एक इशू रहा, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे दामे दरमे कदम सुखने वो अब बैठती जा रही है गर्द की तरह। और आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी ये हुआ है, पॉपुलिस्ट मूवमेंट के नतीजे में ट्रंप प्रेसिडेंट बने, फ्रांस के अंदर ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही हुआ, इंडिया के अंदर भी ऐसे ही हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो गर्द उछाली गई थी, उड़ाई गई थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बिछना जो है शुरू हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि उस पॉपुलिस्ट मूवमेंट के नतीजे में एक के नाम नेहाद जज्बा हुब्बुल वतनी और अपने मुल्कों को बेहतर करना, ये सारी बातें तो की गई थी, लेकिन हमने देखा कि उस पॉपुलिस्ट मूवमेंट के नतीजे में नफरतें ज़्यादा परवान चढ़ी, इख्तलाफात ज़्यादा परवान चढ़े, और जो असल मसाइल थे उनको पॉपुलरिज्म के डब्बे में क्या कहते हैं, जो डस्टबिन थी उसमें बंद करके ऊपर से अच्छा कवर चढ़ाने की कोशिश की गई। तो नतीजा उसका कुछ ज़्यादा मुस्बत या ज़्यादा बेहतर नहीं आया, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बाकी पूरी दुनिया में भी। लेकिन सबूक इसको आखिरी बस हम ये बात करेंगे, ये बात तो आप मानेंगे कि अगर हम मोदी के बारे में बात करें, जो हम बातें कर रहे हैं उससे कता नजर, वो हम सब जानते हैं, जाहिर है हम बहुत कंडेम भी करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से उठकर एक शख्स का ऊपर आना और इस तरीके से जो है फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाना, और इसी तरीके से जो है हमने देखा दूसरी, तो ये एक मुश्किल बात होती है, ऐसा कर लेना बड़ा काम होता है। लेकिन इसमें तो कोई शक की बात नहीं, मोदी साहब की लाइफ की जो स्ट्रगल है वो बड़ी अहम है और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, सब कुछ किया, लेकिन देखें सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और आपको पता है कि दिल से तो अब बहुत से मामला आगे तक चले गए हैं, कुछ भी नहीं होता, और वहाँ सिर्फ मफाद देखा जाता है, और मफाद ज़मीर भी नहीं होता। बिल्कुल, हाँ, मफाद के उसूल के लिए आप किसी की गर्दन मार दें, मफाद के उसूल के लिए किसी को कत्ल कर दें, किसी पर इल्जाम लगा दें, कुछ भी, ये सारा चलता है। तो अब मसला ये है कि वो ज़ाती हैसियत में तो बहुत स्ट्रगल करने वाले इंसान है और उनसे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन ये ना कि उनसे वो बातें नहीं सीखनी चाहिए जिसके नतीजे में नफरतें परवान चढ़ें। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, आप दोनों हजरात का, मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। रोहित जी, आप भारत से आपने पार्टिसिपेट किया इसमें, सबूक सैयद आप कराची में मौजूद हैं, लेकिन आज के उसमें हमने एक ये जो कोशिश की कि इस खित्ते के माइंडसेट को हम, ज़हनियत को बदल कर सकें और हम
یہ جان سکیں کہ آخر سوشل میڈیا پر تو اس وقت نوجوان نسل، پڑھی لکھی نسل موجود ہے، تو پھر یہ جو اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں، اس طرح کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، تو یہ کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ اور اس پہ صحیح کہا روہت جی نے کہ اس پہ ریاست کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں ہم پہ بھی فتویٰ نہ لگ جائے، ہم اس کے بارے میں بولنا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس طرح کے ٹرینڈز کے حوالے سے اس طرح کے جو فتوے لگائے جائیں گے اور جس میں ریلیجن کو استعمال کیا جائے گا، جس میں مذہب کا سہارا لے کر کسی کو جو ہے ماننے کی بات کی جائے گی، اس کے خلاف ہم بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ خدا حافظ اور نمسکار اور سب کو گڈ بائے۔ تھینک یو ویری مچ۔